اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 192 اور 193 اور 194 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، یہ کلمے دعائیہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، بندہ کہتا ہے ربنا، اے ہمارے رب، انکا بے شک تو من تدخل النار، جسے تم آگ میں جہنم میں داخل فرما دے، فقد اخزیتہ، پس تو نے اسے رسوا فرما دیا ہے۔ یعنی جو بندہ جہنم میں چلا جائے تو آگ جہنم کی اسے جھلسا کے راہ کر دے گی، ذلیل و خوار ہوگا، تو فرمایا کہ وہ رسوا کر دیا گیا ہے۔ اور وما للظالمین من انصار، چونکہ وہ اس نے اپنی جان کے ساتھ ظلم کیا تھا، اب جو باوجود جاننے کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کرتا ہی جا رہا ہے اور فخری انداز میں گناہ کرتا ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے جب انسان اس سائٹ پہ چلا جاتا ہے، انسان کو گناہ کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، آخر مالک نے کوئی فیصلہ تو فرمانا ہی ہے، تو جو فیصلہ ہو جائے گا انسان کے حق میں، اگر انسان جنتی ہے تو خوش نصیب کہلایا جائے گا، اگر انسان جنمی ہے تو رسوا ہو گیا۔ اللہ فرماتے اب جو رسوا کر دیا گیا وہ ظالم تھا، وما للظالمین من انصار، نہیں ہے کوئی مددگار ان ظالموں کا۔ اب وہ جہنم میں چلا گیا، وہاں اس کی کس نے داد رسی کرنی ہے؟ بدبختی غالب آ جائے نا انسان کی، تو پھر اس بدبخت کے قریب کون جاتا ہے؟ دنیا میں تو اپنے پرائے سارے ایک وقت میں ساخت ہوتے ہیں، ہمیں ٹھیک ہے یہ اچھا کام کر رہا ہے، کسی کو ذلیل رسوا کر رہا ہے، لیکن جب بن جاتی ہے نا وجود پہ تو سارے رشتے چھوڑ جاتے ہیں، تنہا وجود ہوتا ہے۔ پھر انسان سوچتے ہوئے میں نے تو فلاں کے لیے کیا تھا، میں نے تو یہ فلاں کے لیے کیا تھا، بھئی اب کدھر ہیں کس کے لیے کیا تھا؟ اب تو تنہا اپنا جواب خود دینا ہوگا۔ تو انسان کو اس وقت کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ وہ میری گھڑیاں ساتھ کیسی ہوں گی جب میں تنہا موجود ہوں گا، کوئی قریبی میرا ساتھ نہیں دے گا، تنہا اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ کتنا عظیم اور مشکل ترین مقام ہوگا، ہیں جی۔ آگے اللہ کریم اگلی آیت میں فرماتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، بندہ کہتا ہے اننا، بے شک تو نے ہمیں، سمعنا، بے شک ہم نے سنا، ربنا اننا سمعنا، بے شک ہم نے سنا، منادی ینادی للایمان، اس ندا کرنے والے کو کہ جس نے دین کی جانب، ایمان کی جانب ندا کی، بلایا۔ اچھا جی، ان آمنوا بربکم فآمنا، ان کے آمنو ایمان لائے، لاؤ، بربکم اپنے رب کے اوپر، فآمنا پس ہم ایمان لے کے آ گئے ہیں۔ اب توجہ سے اس آیت پہ اور ان جملہ دعائیہ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دوبارہ سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ انسان کو بلانے والا جب بھی آئے، اگر نبوت کا دور ہو تو نبی مراد ہیں، صحابیت کا دور ہو تو بعد میں جو صحابی بلا رہے ہیں، تابعین، یعنی یہ ایک سلسلہ آگے چلتا ہے۔ جس نے انسان کو اللہ کی راہ کی جانب دعوت دی، آواز لگا کر لوگوں کو مالک کی بارگاہ میں کھڑا کرنے کی کوشش کی، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، اور آواز یہ لگائی جا رہی ہے۔ پہلے اول مصداق تو انبیاء ہی ہیں، کیونکہ سب کچھ لے کے تو نبی ہی آئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفا پہ کھڑے ہو کر یہی تو ندا لگائی تھی کہ اللہ کو مان لو،
شاید یاد ہوگی یہ بات، کوئی صفحہ پہ کھڑے ہو کر یہی تو سرکار نے ندا لگائی تھی کہ اللہ کو مان لو، میں اس کا رسول بن کے آیا ہوں، تو کچھ نے مان لیا جیسے ابوبکر تھے، علی نے بچپن میں مان لیا، خدیجہ الکبریٰ نے مان لیا، کچھ نے پتھر مار رہے، کچھ نے جھٹلایا، کچھ نے گالی گلوچ کی معاذ اللہ، تو یہ ایک سلسلہ چلا۔ تو یہ جب سرکار مدینہ نے اول وقت میں بلایا تو مراد صحابہ تھے جنہوں نے مانا، پھر جو مانتے گئے اسی گروہ میں شامل ہوتے گئے۔ ہم بھی اسی ندا کو سن کر آج اسی بلاوے کو آگے پہنچا رہے ہیں جو سرکار نے آواز لگائی تھی، جو سرکار نے ندا کی تھی، اسی کو، اسی پیغام کو آگے پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اب جس تک جو بندہ پہنچے گا اس کا منادی وہ کہلایا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب جس نے آواز لگا کر آواز دی کہ اللہ کو مان لو، اور بندے نے اللہ کو مان لیا، وہ بندہ کیا کہتے ہیں؟ آمنوا بربکم فآمنا، کہنے والا کہتا ہے کہ اپنے رب کو، اب یہاں رب کا معنی تو آپ جانتے ہیں نا کیا معنی ہے؟ پروردگار، اچھا جو پالنے والا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے کہ اس رب، اس کو مان لو جو تمہیں پال رہا ہے، جو تمہیں رزق دے رہا ہے، اس کو مان لو، اس کے اوپر ایمان لے کے آ جاؤ۔ فآمنا، پس ہم ایمان لے آئے، پس ہم ایمان لے آئے۔ اب یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، نہ ہر کوئی مانتا ہے، جس نے ایمان کو قبول کیا یہ اس کی بات ہو رہی ہے، اس کے اندر صرف صاحب ایمان لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب آگے جب ایمان لے کے آ گیا، اب انسان سے چھوٹی موٹی خطائیں بتقاضۂ بشریت ہو جاتی ہیں۔ اب انسان اس ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے، مولا میں تیرا ماننے والا ہوں، تجھے رب مانتا ہوں، تیری ذات پہ کامل یقین رکھتا ہوں، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب کامل یقین ایمان کو سند بنا کر بندہ کہتا ہے ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا، بے شک تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں معاف کر دے، ذنوبنا، ہمارے گناہ کو معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور مٹا دے، انکاری ہے کس بات کا؟ کفر عنا سیئاتنا، ہمارے گناہوں کو ختم کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور جب میں دنیا سے جاؤں تو نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤں۔ بھئی دنیا کے اندر یہ جو ہم 4 دن عیاشیاں زندگی گزار کر، عیاشی ہو جی فلاں ہے، میرے پیچھے تو فلاں ہے، یہ تو حشر کو ہوگا نا معلوم کہ کون ہارا کون اور جیتا کون۔ قرآن کہتا ہے، یہ 16واں پارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ فرماتے بے شک جس نے ایمان لایا، اچھے کام کیے، وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ وہ تعلق ہے جو دنیا میں بھی نہیں ٹوٹتا، قبر میں بھی نہیں ٹوٹتا، حشر میں بھی نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اور قرآن نے دوسرے مقام پہ بھی یہ ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جس دن گناہگاروں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا کر تنہا کر دیا جائے گا، لیکن الا المتقین، متقیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، وہ جدا نہیں ہوں گے۔ جو دنیا میں اکٹھے نیکی کے کام کرتے تھے وہ قبر میں، حشر میں اکٹھے ہی ہوں گے۔ یہ ہے کہ ایک بندہ لاہور میں رہتا ہے، دوسرا کراچی میں رہتا ہے، جدھر بھی ہوگا قیامت کو رب پھر اکٹھا کر دے گا۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ جہاں سے بھی ہوگا اکٹھا ہو جائے گا۔ اب بندہ کیا کہتا ہے؟ فاغفر لنا وکفر عنا، فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، یا اللہ گناہوں کو مٹا دے اور قیامت کے دن یا حشر میں نیکوں کا معیت عطا کر دینا، نیکوں کی صحبت عطا کر دینا۔ آخری آیت ربنا وآتنا ما وعدتنا
رب اے ہمارے رب وہ ہمیں عطا کر دے جس کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، جس کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا اپنے رسولوں کے ذریعے سے، جو تیرے بندے آئے تھے، جو تیرے پیغام رساں ہم تک پہنچے تھے، تیرے مقرب رسول انہوں نے جو ہمیں پیغام پہنچایا تھا ہم ان کو مانتے رہے، انہوں نے جو بات بتائی تھی ہم وہ کرتے رہے۔ مولا اب جو تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا تو ہمیں عطا کر دے، سبحان اللہ، ہے جی، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور نہ مواخذہ کر تو ہم سے قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدہ کی مخالفت نہیں کرتا، بے شک جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا فرما دیتا ہے۔ اب انسان کو اپنی زندگی میں سوچنا ہوگا، میری گفتگو کا نچوڑ اور کلائنس بھی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں سوچنا ہوگا وہ کون سا وہ کام کر رہا ہے جو اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ ہم لوگوں کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے صبح سے لے کر شام تک کوششیں کرتے ہیں، لیکن رب رسول کی رضا، رب کی رسول کی خوشنودی کا ہمیں کوئی خیال نہیں آتا۔ یہ سوچنا ہوگا، یہ ایسا نہیں کہ ہم دنیا کو راضی کرتے کرتے چلے جائیں، قبر میں پہنچیں تو رسوا ہونا پڑے، حشر میں پہنچے تو رسوا ہونا پڑے۔ ایک ہی سلسلہ ہے، ایک ہی تعلق ہے، ایک ہی بات ہے، ایک ہی نسبت ہے جو ہمیں کنارے لگا سکتی ہے۔ محمد کی غلامی بندے کو کنارے لگا سکتی ہے، رب کی برگاہ میں جھکنا انسان کو کنارے لگا سکتا ہے۔ اس لیے امتی ہونے کے ناطے سرکار کے ساتھ وفا کرو۔ اقبال نے بھی یہی نہیں کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دعائے اللہ کے عالم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔